یہ اس ریفرینڈم کے حوالے سے بالکل دو ٹوک واضح ہو جائے گا اور اس کو ہم اس سطح پہ لے کے جائیں گے کہ ہاں اقوام عالم کی زبان کو سمجھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے۔ تو میرے خیال میں اس سے بڑی کاوش آج سے پہلے کسی تنظیم نے، کسی جماعت نے، کسی قوم پرست نے اور کسی نام نہاد جو اسمبلی ممبران نے ایسی بات نہ آپ کو بتائی ہوگی نہ کہی ہوگی۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ لوگ کشمیر کے گروپ میں آئی اور ہم اس کو باعثم پورا کر رہے ہیں۔ میں آپ کے تمام آپ سب سے اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں اکوموڈیٹ کیا، یہاں وقت کیا۔ بس سوالات کی وجہ سے کتاب اور اس میں زیادہ چلے گئے تو اس پہ سب تفصیل روشنی ڈالیں گے۔ مختصر میں عرض کروں گا کہ سب سے پہلے جناب سیکرٹری جنرل صاحب اور سیکرٹری جنرل صاحب چک ساری پریس کلب اور ان کے تمام عہدیداران بعض سابقہ عہدیداران چک ساری پریس کلب سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بتائی مختصر نوٹس پہ آپ نے جو ہے وہ یہاں پہ ہمیں موقع دیا کہ ہم آپ کی بات آپ کے سامنے بھی رکھیں اور آپ کی وساطت سے وہ اپنی قوم کے سامنے اور انٹرنیشنل دنیا کے سامنے بھی ہم اپنا موقف اور اپنی بات رکھ سکیں۔ اصل میں ہمارا یہ وطن بچاؤ جو لانگ مارچ جس کا ہم نے اعلان کیا تھا اس کو کرنے کی ضرورت کیوں پیش ہے، کچھ تو ناصر صدر صاحب نے بتایا۔ اس میں سر صورت آپ کے سامنے ہے کہ جب 5 اگست 2019 کو ہندوستان نے ریاست جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت کا خاتمہ کیا، 370 اور 35A کا خاتمہ کیا، اور اس کے بعد یک کے بعد دیکھیے پاکستان نے بھی وہی اقدامات اٹھائے جو ہندوستان گورنمنٹ نے اٹھائے، اور نہ صرف اس وقت اٹھائے بلکہ اس طرح سلیم صاحب نے بھی کہا کہ پاکستان گلگت بلتستان کے حوالے سے وہ اقدامات بہت پہلے اٹھا چکا تھا، اور اس کے بعد پھر ہندوستان کو فالو کرتے ہوئے انہوں نے بھی ریاست جموں و کشمیر کو اپنے پاکستان کے نقشے میں دکھایا اور ایک نیا نقشہ بنایا، اور اس وقت بھی وہ اپنے آئین میں ترمیم کرتے ہوئے، میں نے کل بھی وہاں یہ کہا تھا کہ آج بھی کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان نے اپنے آئین میں ترمیم کر کے کشمیر کی خصوصی حیثیت کو خاتمہ کر کے اس کو ہندوستان کا حصہ بنایا۔ اسی طرح پاکستان بھی اپنے آئین میں ترمیم کرنے کے بعد گلگت بلتستان کو عبوری صوبہ بنانے کی طرف جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جس طرح سیکرٹری جنرل صاحب پریس کلب نے کہا کہ یہاں بھی صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ بات چل رہی ہے زور زور سے کہ اس کو بھی آئندہ صوبہ بنانے کی طرف پیش قدمی ہوگی، اور اس کے لیے انہوں نے یہاں بھی اپنے پسند کے لوگ جو ہیں وہ اقتدار میں لائے ہیں، جس طرح گلگت بلتستان میں انہوں نے اپنے پسند کے لوگ اقتدار میں لائے ہیں۔ اور بڑی افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمارے جو پریزیڈنٹ موجودہ انہوں نے چند دن پہلے اپنے بیان میں کہا جو اخبارات کی سرخی بنا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھ سے کوئی پوچھے گا نہیں، اور اگر کسی نے پوچھا بھی تو میرا اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ تو اس طرح کے لوگ بازار ہم الرٹ کر کے اسمبلی میں بھیجتے ہیں جو ہماری تمام کیا چیز ریاستی جو ہماری خودداری ہے اور جو ہمارے نمائندوں کا حق بنتا ہے وہ ادا نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وہ ایک کٹپوتی کا رول ادا کر رہے ہیں۔ اس ساری صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے اسی طرح ہماری جو روایتی لیڈرشپ ہے وہ بھی خاموش ہے، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی آن بورڈ ہے، کیونکہ پہلے یکے بعد دیکھیے سب کو بلا کر آن بورڈ لیا گیا، اور اس کے بعد یہ اقدامات اٹھائے گئے اور سنگل لیڈرشپ نے بھی اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی۔ تو اس ساری صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے پھر ہم نے یہ اقدام اٹھایا کہ جب تمام لیڈرشپ آن بورڈ ہو گئی ہے، تمام لوگ جو ہے وہ ہندوستان بھی اور پاکستان بھی دونوں مل کر ریاست جموں و کشمیر کی جبرن تقسیم کی طرف جا رہے ہیں، مطلب کیا ہے کہ جبرن تقسیم کی طرف جا رہے ہیں، اس لیے کہ ریاست جموں و کشمیر کے عوام جو ہے وہ کسی صورت میں بھی پہلے بھی ریاست جموں و کشمیر کی تقسیم کے خلاف ریاست جموں و کشمیر کی تقسیم کے حق میں نہیں تھے، ریاست جموں و کشمیر کی تقسیم کے حق میں آج بھی نہیں ہے، اور آئندہ بھی ریاست جموں و کشمیر کی تقسیم کے حق میں نہیں ہوں گے۔ اس لیے ہم عوام میں جا رہے ہیں، عوام میں جا رہے ہیں کہ یہ فیصلہ کرنا آپ کا حق ہے، کیا آپ اپنا فیصلہ جبر کی بنیاد پہ کریں گے یا آزادانہ رائے سے کریں گے؟ اس کے لیے ہم نے چند سوالات لے کے ہم عوام میں جا رہے ہیں، تو ہمیں توقع ہے کہ عوام جو ہے وہ ان کے کسی سازش میں نہیں آئیں گے، اور انشاءاللہ تعالی عوام جو ہے ریاست جموں و کشمیر کی وحدت کی بحالی کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ تو ہمارا جو پیغام ہے، جو لوگ بھی اس سے اتفاق کرتے ہیں، ہم نہیں کہیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں،
ہم یہ کہتے ہیں ہمارا اس پیغام کو جو ہم لے کے نکلے، اس سے جو لوگ بھی اتفاق کرتے ہیں، چاہے وہ صحافی ہیں، چاہے وہ سیاستدان ہیں، چاہے وہ مذہبی اسکالر یا اس طرح کے لوگ ہیں، وہ اس سے اگر اتفاق کرتے ہیں تو وہ اس پیغام کو لے کر عوام میں خود جائے، ہمارے ساتھ بے شک نہ جائے، خود عوام میں اس پیغام کو لے کے جائے تاکہ ہم عوام کو جگانے میں کامیاب ہوں، اور عوام کو یہ جو ہندوستان اور پاکستان اور باشمول ہماری قیادت کرنے جا رہے ہیں، اس سے ہم عوام کو اویئر کرنے کے لیے نکلے ہیں، عوام میں رابطہ مہم کے حوالے سے نکلے ہیں. اور یہ ہمارا یہ جو لانگ مارچ ہے کوئی پاور شو نہیں ہے، جس طرح ماضی میں لانگ مارچ ہوتے رہیں گے، کوئی پاور شو نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف یہ ہے وہ ایک رابطہ مہم ہے، آگاہی مہم ہے، اور پبلک میں ہم جا رہے ہیں اور پبلک کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آپ اٹھ کھڑے ہوں، آپ کی مرضی کے بغیر کوئی بھی فیصلہ جو ہے آپ پہ مسلط نہیں ہوگا، اور آپ جو معذور ممبران پریس کلب چکسواری، آج کے مجلس، السلام علیکم. چونکہ مارچ کے حوالے سے اتحاد میں ناصر سرور صاحب نے کچھ باتیں کی، نابر صاحب نے کی، سرور صاحب نے کی، وقت نہیں ہو گیا. میں اختصار سے بات کروں گا اور کوشش یہ کروں گا کہ جو سوال آئے ہیں ان کو بھی سمیٹتے ہوئے بات کو واضح کر سکیں. آپ سب جو صحافی حضرات ہیں یہ بڑے ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں، یہ معاشرے کا ایک ایسا امپارشل ستون ہوتے ہیں کہ جس کو دیکھ کر برائی کرنے والا بھی بھاگ جاتا ہے اور جس کو دیکھ کر اچھائی کرنے والا حوصلہ پاتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صحافی ہمارے معاشرے کا وہ فرد ہے جو جہاں ہماری اصلاح کرتا ہے، وہاں ہماری تعریف و توصیف کرتا ہے. اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر ایک توازن برقرار رہتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم صحافیوں کو کہیں کہ آپ یہ کریں وہ کریں. ہم صحافی برادران سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہماری اصلاح بھی کریں گے، ہمیں جو ہے صحیح ڈائریکشن بھی بتائیں گے کہ ہم کن راستوں پر چلیں اور کتنا آسان طریقے سے چلیں تاکہ منزل تک پہنچ سکیں. ہم اس ریاست کے باشندے ہونے کے باوجود ہم نے ہر دور میں صحافیوں کو بہت زیادہ احترام دیا اور ان سے احترام بھی لیا، ان سے سیکھا بھی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جب مل جل کر کام کرتے ہیں تو وہ سوسائٹی تعمیر ہوتی ہے. آج ہماری ریاست کی آخری حد تقسیم کی پہنچ چکی ہے کہ ریاست کو تقسیم کیا جا رہا ہے، اور تقسیم وہ کر رہے ہیں جن پر ہم یہ توقع رکھ رہے تھے کہ یہ ہمارے بڑے بھائی ہیں، ہماری آزادی کی بات کرتے ہیں. بین الاقوامی سطح پر انہوں نے ہمارے ساتھ یہ معاہدہ کیا کہ جسے کراچی معاہدہ کہتے ہیں کہ ہم تحشیر کریں گے ریاست جموں کشمیر کی آزادی کی دنیا کے اندر، اور دنیا کو بتائیں گے کہ مسئلہ کشمیر کیا ہے. وہ سارے لوگ اس تحشیر کے بجائے ہمیں آہستہ آہستہ بیچتے رہے. مثلا انہوں نے سندھ طاس کا معاہدہ کیا، وہاں پر ہم کو بیچا، شملہ معاہدہ کیا، وہاں پر بیچا، واشنگٹن میں جا کر معاہدہ کیا، ہمیں بیچا. اور ہم 2 کروڑ انسان ہیں یہاں کے رہنے والے. میری پارٹی جموں کشمیر لبریشن فرنٹ ہے. ہم یہ پیپلز نیشنل الائنس ہے جو 5 اگست 2019 کے بعد ہندوستان کے ایکٹ کے بعد بنا. اس کے اندر 15-16 نیشنلسٹ پارٹیاں ہیں. کوئی پارٹی اس میں چھوٹی ہے یا بڑی ہے. ہم نے ایک شخص کو ذمہ دار ڈکلیئر کیا، راجہ ذوالفقار صاحب کو. ان کی اپنی پارٹی ہے، ان کو ذمہ داری لگائی، لوگوں کے پاس گئے، لوگ اویئر ہوئے اور لوگ ہمارے ساتھ آئے. یہ الگ بات ہے کہ ہم کسی ایک 22 اکتوبر مظفر آباد گئے، وہاں پر گورنمنٹ نے بجائے اس کے کہ جو ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ 1947 والی حکومت کو بحال کرو، وہ بحال کرنے کے بجائے انہوں نے ہم پر لاٹھی چارج کیا اور دنیا کو یہ دکھانے کی کوشش کی کہ یہ خدا نخواستہ کوئی اینٹی اسٹیٹ ہے. ہم اینٹی اسٹیٹ لوگ نہیں ہیں، بلکہ ہم اینٹی اسٹیٹ لوگوں کے خلاف منظم ہو کر
انہیں اس دھرتی سے سائڈ پر کرنا چاہتے ہیں، اصل حکمرانی یہاں کے عوام کو دینا چاہتے ہیں تاکہ یہاں کے عوام یہاں کے حکمران بنے اور وہ اپنے وسائل پر ان کا کنٹرول ہو، وہ اپنی نسلوں کے لیے بہتر منصوبہ بندی کر سکیں۔ اس سلسلے میں ہماری پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم مارچ کریں گے بنبر سے مظفر آباد کی طرف، تاکہ لوگوں کو ہم اویئر کر سکیں کہ یہ تقسیم جو ہے ہم اس کے خلاف ہیں، بلکہ کافی ریفرینڈم کی ہے، اس میں پوچھا جاتا ہے کہ آپ اس کے حق میں۔ آج تک بھی ہمیں ایک آدمی نے یہ نہیں کہا کہ ہم جبری تقسیم کو قبول کرتے ہیں۔ اس کو لے کر چل رہے ہیں، یہ ہماری اس کا پہلا حصہ ہے اس اسٹرگل کا۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پرامن جدوجہد کریں۔ ہم کسی کو یہ نہیں کہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ کوئی ناروا سلوک کیا جائے یا کسی کو کچھ کہا جائے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم جب عوام سے گزرتے ہیں تو عوام کے جذبات یہ ہوتے ہیں کہ اگر اس اسمبلی کے ممبران نے ہماری ریاست کو بیچا، ہماری نسلوں کو بیچا، تو ہم ان کے خلاف آئینی ہاتھوں سے نپٹیں گے۔ یہ ان کا مسئلہ ہے۔ ظاہر ہے جس کی نسل کو آپ مٹانے جا رہے ہیں وہ آپ کی نسل کو مٹا سکتا ہے، یہ بھی اس کے پاس حق اختیار ہے۔ تو یہ عوام کا ہے، یہ عوام کرے گی۔ اب میں اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا، نہ میری پارٹی کہہ سکتی ہے۔ ایک سوال یہ کہا گیا کہ آپ بکھرے ہوئے لوگ ہیں۔ میں اس بات کو مانتا ہوں کہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے اندر بہت سارے گروپ ہیں۔ ان گروپس کی جو اپنی اسٹریٹجی ہے کہ وہ آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ میرا تعلق چونکہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے ساتھ ہے، اور اس میں جے کے ایل ایف روف کا کوئی ساتھی کسی عہدے کا امیدوار نہیں ہوگا۔ بات میری جو کہہ رہا ہوں وہ سننے کے لیے ہے، سمجھنے کے لیے ہے، ہم کتنا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ ہم نئے بننے والے اتحاد میں کسی بھی قسم کے عہدے کے امیدوار نہیں ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کارکنوں کے وقار اور عزت کے لیے ہم نے یہ کہا کہ چیئرمین 2 سال کے لیے ہوگا، اور 2 سال کے بعد نیا چیئرمین آئے گا تاکہ عام کارکن بھی پارٹی کے اندر جدوجہد کر سکے اور وہ بھی چیئرمین کے عہدے کے امیدوار ہو کر چیئرمین بن سکے۔ بہتر ٹیلنٹ بھی آ سکتا ہے۔ یہ ہماری ان کے ساتھ شرائط تھی، اور یہ بھی کہا کہ اگر کوئی شخص پارٹی کے لیے ناگزیر ہے تو 2 سال کے بعد اسے مزید پھر ایک اگلے ٹینیور کے لیے ٹائم دیا جا سکتا ہے۔ تو جب ہم نے یہ تجاویز لے کر مختلف لوگوں کو دی، دوسرے گروپوں کو دی، تو ایک گروپ کے جو سربراہ تھے، جو بڑے آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ روف کشمیری سے مجھے ڈر لگتا ہے یہ کوئی گیم کر رہا ہے، یہ ظاہر ہے 2 سال کے بعد نیا چیئرمین آئے گا تو ہم کی گم ہو جائے گی۔ ہم نے انہیں یہ کہا کہ بھئی یہ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہے، یہ جو کارکن ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہے، مطلب ایک بزرگ ہے اس کا احترام اپنی جگہ ہے۔ اب صابر کشمیری صاحب ہماری پارٹی کے چیئرمین ہیں، اگر یہ پارٹی کے چیئرمین نہیں ہوں گے تو ان کی کوئی عزت نہیں کرے گا، ان کی عزت کی جائے گی اور پراپر عزت کی جائے گی۔ راجہ ذوالفقار بھی ہے، پیپلز نیشنل الائنس کے چیئرمین ہیں، کل وہ چیئرمین نہیں رہیں گے ہم ان کی بےعزتی تو نہیں کریں گے نا، وہ ہمارے قابل احترام نہیں رہیں گے۔ اسی طرح باقی لوگ ہیں وہ سارے اپنی جگہ پر اعتماد، پر وقار، باوقار رہیں گے، لیکن خوف کیا ہے؟ جن لوگوں نے کہیں کسی کے ساتھ بات کی ہوتی ہے کہ ہم چک سواری کے جنرل سیکرٹری کے ساتھ ہی ہیں، یہ صحیح کہے یا غلط کہے ہم اسی کی مانیں گے، اس صورت میں ہم سابقہ کسی آدمی کو نہیں مانیں گے، چونکہ ہماری کمٹمنٹ ہے۔ قومی آزادی کی تحریکوں کے اندر کوئی کمٹمنٹ نہیں ہوتی ہے۔ قومی آزادی کی تحریکوں کے اندر جو لیڈر ہوتا ہے وہ بالکل کارکن اس کو پوچھتے یہ کپڑے کہاں سے تم نے لیے، یہ کوٹی کہاں سے لی، جس گاڑی میں تم آئے ہو اس کا خرچہ کس نے دیا۔ تو وہ جو لیڈر نہیں ہوتے ہیں وہ خادم ہوتے ہیں اور وہ خدمت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور پھر ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے۔ آج بدقسمتی سے جتنے میرے ساتھ چل رہے ہیں پارٹی کے اندر سارے میری واہ واہ کرتے ہیں، شاباشی کرتے ہیں، یہ نہیں پوچھتے تم کھاتے کیا ہو۔ اس چیز نے ہمارے معاشرے کے اندر ایسے عناصر کو پیدا کر دیا جو یہاں پر پیدائشی لیڈر بن گئے، وراثتی لیڈر بن گئے، موروثی لیڈر بن گئے۔ آج یہاں پر جو نیا آپ کا ایم ایل اے منتخب ہوا ہے اس کا باپ یہاں کا لیڈر تھا، اس کا دادا بھی یہاں کا لیڈر تھا، لیکن انصر ابدادی جو ہے وہ ہمیشہ یہ رہے گا، صحافی رہے گا، لکھتا رہے گا،
وہ بڑھ کر کچھ نہیں کر سکے گا، اس کا حق نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ یہ الیکشن میں جانا چاہیے، الیکشن کے لیے میں سخت آدمی ہوں، مطلب میں پارٹی کے اندر واحد آدمی ہوں جس کو سارے تنقید کرتے ہیں کہ تم الیکشن کی بات نہ کرو۔ میں ان کو کہتا ہوں کہ شین فین آئرلینڈ کی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، اس کی ملیٹنٹ آرگنائزیشن جو ہے وہ IRA ہے۔ IRA کبھی کلیم نہیں کرتا ہے کہ میں شین فین کا سپورٹر ہوں، شین فین کبھی نہیں کرتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہے، لیکن وہ ایک ہی ہے۔ اسی طرح میں یہ کہتا ہوں کہ ریاست جموں کشمیر کے اندر ہر شخص کو انتخاب میں جانے کا حق ہے، اس پر ہندوستان کا حلف دینا پڑتا ہے، ادھر پاکستان کا حلف دینا پڑتا ہے۔ اب یہ ایک آدمی جو انتہائی سچائی کے ساتھ قومی آزادی کی بات کرتا ہے، اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے وہ حلف نہیں دے سکتا۔ ہم نے اس کے خلاف کورٹ میں ریٹ کی، لیکن بدقسمتی سے یہاں کا کورٹ بھی وہ سلسلین مافیا ہے، یہاں کا جو ہے وہ انتظام وہ بھی وہی مافیا ہے، یہاں کی اسمبلی وہی مافیا ہے۔ اس مافیا کے خلاف کوئی ریولیوشنری ایکٹ ہو سکتا ہے، اور وہ جو ریولیوشنری ایکٹ ہوتے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ بہتر شاہ ایڈوکیٹ صاحب آپ کو بتا سکتے ہیں، وہ چونکہ یہاں کے رہنے والے بھی ہیں۔ ہم شیام صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، راجہ ذوالفقار صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہمیں فریڈم موومنٹ کے خالد پرویز بٹ صاحب نے ایکوموڈیٹ کیا، ہمیں سجاد کوٹھی جو نیب کے الیکشن پہ لڑے انہوں نے ایکوموڈیٹ کیا، ہمیں چودھری فضل صاحب نے ایکوموڈیٹ کیا۔ یہ ان سب لوگوں کا جن لوگوں نے ہمارے ساتھ احسان کیا، ہم یہ سمجھتے ہیں ان کا احسان ہے کیونکہ ہم نے آواز لگائی اور انہوں نے ہماری آواز پر لبیک کہا، اور لبیک کرتے ہوئے ہمیں اس بات کا احساس دلایا کہ آپ سچائی کے راستے کے مسافر ہیں۔ ہم سواری پریس کلب کے بھی مشہور ہیں کہ انہوں نے صبح سویرے جو کہ صحافیوں کا وقت نہیں ہے اس ٹائم ہمیں ایکوموڈیٹ کیا، اپنے پاس بٹھایا، ہماری بات سنی، ہمیں اپنی بات سنائی۔ ہم دعا گو ہیں آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کے حال پر کرم نوازی کرے اور آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں، ہم سب مل کر اس مشن کو باہر تکمیل تک پہنچیں۔ ہماری قوم پچھلے 75 سال سے ایک ٹراما میں پھنسی ہوئی ہے، آزادی مقبوضہ فلانا، یہ اس سے ہم نکل کر ایک ملک بن جائیں اور ایک ملک بن کر ہم پڑوسی ملکوں کے لیے خیر کا سبب بنیں تاکہ ان کو لیے بھی آسانیاں پیدا ہوں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اطاعت کے حوالے سے میں جیسے بات کر رہا ہوں کہ بہت عرصہ پہلے ہم نے آل پارٹی